برسات کا موسم ہو اور گھر میں شام کی چائے کے ساتھ پکوڑے نہ بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سارا گھرانہ چٹورے افراد سے بھرا پڑا تھا، جن میں مزید ایک فرد یعنی ماموں میاں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا، جو چند روز قبل ہی بیرون ملک سے تشریف لائے تھے۔ اس وقت وہ انہی کی فرمائش پر کچن میں کھڑی نمکین کے ساتھ ساتھ میٹھے پکوڑے بھی تل رہی تھی، جبکہ ماموں جی ٹی وی لاؤنج میں اماں جی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے سلیقے سے ٹرے سجائی اور وہاں چلی آئی۔ جیتی رہو بہو، چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے، واہ بھائی واہ، یہ مزے پردیس میں کہاں، وہ چٹخارا لیتے ہوئے بولے۔ کیوں بھائی، وہاں تمہارے ہاں پکوڑے کیوں نہیں بنتے، پابندی ہے کیا؟ اماں جی نے چنبے سے پوچھا۔ پابندی تو کوئی نہیں، بس کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ڈبے میں بند ملتے ہیں پکوڑے، اوون میں گھما کر کھا لو، تازہ خستہ خستہ پکوڑوں کا مزہ کہاں۔ وہ چٹنی میں ڈبو کر پکوڑا کھاتے ہوئے مزے سے بولے۔ اچھا اب احتیاط سے کھانا، کہیں بی پی نہ بڑھا لینا اپنا۔ ارے بہو رانی کے ہاتھ میں ذائقہ ہی اتنا ہے کہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رہتا، مگر تم فکر نہ کرو، دوائیاں لایا ہوں میں اپنی۔ اچھا نفیسہ، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری باقی دو بہوؤں سے ملاقات کب ہوگی؟ بھیا وہ دونوں بہت مصروف ہوتی ہیں، نوکری کرتی ہیں ماشاءاللہ سے، ایک کالج میں اکنامکس کی لیکچرار ہے اور دوسری والی فزیو تھراپسٹ ہے۔ ان کا لہجہ ایک دم فخریہ سا ہوا۔ وہ ویکینڈ پر باری باری دونوں تمہارے اعزاز میں دعوت کریں گی، پھر مل لینا ان سے۔ یہ اپنی فاریہ تو ہاؤس وائف ہے نا، اسی لیے ہمہ وقت گھر پر ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ہاؤس وائف کا لفظ یوں ادا کیا جیسے ہاؤس وائف ہونا خدا نہ خواستہ کوئی گھٹیا بات ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا کپ میں چائے ڈالتا ہاتھ کانپا، پھر جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بات تو معمولی سی تھی، مگر نہ جانے ہر بار کیوں اس کے دل کو ٹھا کر کے لگ جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی خدمات کو یکسر نظر انداز کر دیتی تھی، یکسر سراہتی بھی تھی، مگر کسی سے تعارف کرواتے ہوئے ان کا لہجہ نہ جانے کیوں اس کے لیے پست ہو جاتا تھا کہ اسے خود ہی اپنی ذات ہلکی لگنے لگتی تھی۔ اس نے فقط انٹر ہی کیا تھا جب ایک تقریب میں وہ اماں بیوہ اپنے بیٹے کے لیے بھاگ گئی۔ انہوں نے جٹ رشتہ ڈال دیا، اس کی بیوہ ماں کے اپنے خدشات ہیں، انہوں نے جٹ رشتہ قبول بھی کر لیا۔ اماں میرا بی ایس، اس نے بتھیرا احتجاج کیا، شادی کے بعد پڑھتی رہنا وہ ہاتھ میں نہ لائی ہوں، جہیز کے ٹرنک میں وہ بی ایس سی کتابیں بھی لے کر گئی تھی، مگر سال بھر بعد جڑواں بچوں کی ماں بن گئی۔ شوہر بھی فارسٹ آفیسر تھا، دور افتادہ علاقے میں پوسٹنگ ہوتی تھی، وہ سسرال والوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ بڑی بہو ہونے کے ناطے ہزار ذمہ داریاں تھیں، گھر میں مہمانداری بھی بہت رہتی تھی۔ یوں کہاں کا بی ایس اور کہاں کی کتابیں، دونوں چھوٹے دیوروں کی دفعہ اماں بھی ان کی خواہش پر نوکری پیشہ لڑکیاں بیاہ کر لائیں، مگر وہ مستقل اسی کے ہمراہ رہتی تھیں، کیونکہ وہ دونوں تو سویرے اپنے کام پر چلی جاتی تھیں، ان کے پیچھے گھروں میں نوکر دندناتے پھرتے تھے، وہاں ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ البتہ کسی آئے گئے کے سامنے وہ فخری انداز میں تذکرہ انہی کا کرتی تھیں۔ ماشاءاللہ سے ہزاروں کما رہی ہیں دونوں، اتنی مہنگائی میں ایک بندے کی کمائی سے کیا بنتا ہے، وہ دل محسوس ہو کر رہ جاتی۔ میاں سے تذکرہ کرتی تو وہ اس کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتے۔ چھوڑو یار، تم تو میرے دل اور گھر دونوں کی رانی ہو، بس یہی کافی ہے۔ جناح کالونی میں اماں کی بہن رہتی تھی، جنہوں نے ماموں میاں کی دعوت کی۔ واپسی پر انہی کی چکنی سیڑھیوں سے اماں بھی کا پاؤں پھسل گیا۔ ماموں میاں نے سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، مگر ان کا وجود بھاری تھا، لڑتی ہوئی نیچے گریں، شدید چوٹ آئی، فوراً ایمرجنسی لے جانا پڑا۔ ایکس رے پر پتہ چلا کہ کولہے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا۔ فاریہ کے میاں بھی افتاں و ہیضاں چھٹی لے کر آ پہنچے، آپریشن ہوا، ٹانگ میں رات ڈالی گئی اور وہ مستقل بستر پر آ گئیں۔ اب تو ہلنے جلنے حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے بھی فاریہ کی محتاج تھی، منہ بھی وہ کھلائی ہوئی تھی، اوپر سے عیادت کرنے والوں کا تانتا بندھا تھا، اس کے اپنے بھی 3 چھوٹے بچے تھے۔ خیر اس نے ہمت نہ ہاری اور تندہی سے جتی رہی۔ چھوٹی 2 بہوؤں کو تو فرصت ہی نہ تھی، فزیو تھراپسٹ نے تو 2-4 چکر لگا کر کچھ ایکسرسائز سمجھائی اور کروانے کی ذمہ داری فاریہ پر ڈال کر چلتی بنی، جبکہ لیکچرار نے محض ایک آدھ بار سوپ اور کھچڑی بیچ کر اپنا فرض پورا کیا۔ فاریہ سارا دن گن چکر بنی رہتی، ایک پاؤں اماں کے بیڈ روم میں ہوتا اور دوسرا کچن میں، رات کو بھی انہی کے پاس ہوتی۔ اتنے میں ماموں جان کے واپسی کے دن قریب آ گئے۔ نفیسہ بہن، میرا تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں کرتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، اگر نہ گیا تو میرا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا۔ وہ سخت دل گرفتہ تھے، مگر مجھے تسلی ہے کہ فاریہ جیسی ذمہ دار اور ملوث بچی تمہارے پاس ہے، بس ہمت نہ ہارنا، انشاءاللہ جلد تم اپنے پاؤں پر چلنے لگو گی۔ پھر چلتے سمے بولے، دیکھو نفیسہ، انسانوں کو عہدوں اور رتبوں میں نہیں تولتے، اصل چیز خلوص اور محبت ہے، جو ہزاروں لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچی نے تنہا سارا گھر بار کی حسن و سلوی سے سنبھال رکھا ہے، جو کام دوسری 2 اجرت پر کرواتی ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہے۔ انسان کو فرح دلی سے
انسان کو فراح دلی سے دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ دبے لفظوں میں بہت کچھ سمجھا رہے تھے، وہ بخوبی سمجھ بھی رہی تھی۔ ٹھیک 3 ماہ بعد ان کے کولہے کی ہڈی اچھی طرح سے جڑ گئی تھی۔ اب وہ بآسانی اسٹک کے سہارے چلنا پھرنا شروع ہو چکی تھی۔ اس خوشی میں ان کے بیٹے نے خاندان بھر کی دعوت کی تھی۔ رات کو بیٹھی فاریہ سودا سلف کی لسٹ بنا رہی تھی۔ آپ مینیو فائنل کر دیں تاکہ ایک بار ہی سب سامان آ جائے۔ وہ کچھ فکر مندی سے بولی، بیگم کچھ بھی منگوانے کی ضرورت نہیں، ابا کے خاندانی نائی کو آرڈر دے آیا ہوں، وہ سب کچھ تیار کر دے گا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں واقعی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے بولے، فاریہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بار ہر ذمہ داری سے آزاد ہو کر یہ پارٹی انجوائے کرو۔ بہت تھک چکی ہو، جس طرح تم نے اماں ابی کو سنبھالا ہے نا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ بری طرح سے جھنپ گئی۔ نہیں تمہارا فرض نہیں، یہ میرا اور نسرین بہن کا بھی فرض تھا، مگر ہم وقت نہ نکال سکے، وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہے تھے اور اسے اپنا آپ بڑا معتبر سا لگا تھا۔ دعوت بے حد شاندار رہی تھی۔ مہمان کھانے کے بعد خوشخبریوں میں مصروف خاندان کی خواتین اماں کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ وہ کچن میں تھی جب بچے بلانے آئے کہ دادی اماں بلا رہی ہیں۔ باہر آئی تو محفل جمی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ فاریہ، اماں ابی نے محبت سے پکارا۔ وہ قریب آئی تو انہوں نے اسے بالکل پاس بٹھایا اور بولی، یہ جو آج میں اپنے پاؤں پر چلنے لگی ہوں، یہ رب کی مہربانی کے بعد اس بچی کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، مگر ایک چھوٹا سا انعام میں بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ویلوٹ کا ڈبہ نکال کر اسے کھولا تو اندر چوڑیاں جگر جگر کر رہی تھیں۔ یہ ہماری خاندانی چوڑیاں ہیں، یہ میری دادی ساس نے مجھے چڑھائی تھیں، میں نے بھی سنبھال رکھی تھی کہ اپنے پوتوں کی دلہنوں میں بانٹ دوں گی، مگر ابھی وہ وقت بہت دور ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائیں اور ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے اپنے کمسن پوتوں کو دیکھا۔ پھر جانے کس کے نصیب میں خوشیاں دیکھنا لکھا ہو۔ فاریہ چونکہ گھر کی بڑی بہو ہے، اس لیے میں یہ چوڑیاں اسی کو پہنا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے آنکھوں کو حیران کرتی چوڑیاں فاریہ کی نازک کلائی میں ڈال دیں۔ کچھ من چلوں نے سیٹیاں اور تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ فاریہ نے نم آنکھوں سے اماں ابی کو دیکھا تو انہوں نے لپک کر اسے گلے لگا لیا۔ خاندان بھر کی خواتین ساس بہو کی اس انوکھی محبت کو کچھ حیرت اور اشک سے دیکھتی رہ گئیں۔ تو میری پیارے بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔